باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام صلح اور قیام میں۔ یہ ایک عظیم تاریخی، مستند، تحقیقی اور معلوماتی پروگرام انشاءاللہ المستعان ہوگا۔ اس پروگرام میں ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے اسباب، صلح کی قرارداد، شرائط اور حالات پر تاریخی، تحقیقی، طائرانہ نظر ڈالیں گے اور پھر اس صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو متصل کڑی ہے، قیام حسین سید الشہداء علیہ آلاف التحیت والثناء کے ساتھ ذکر کریں گے قیام امام حسین علیہ السلام کا۔ دوست اور دشمن کو پہچاننا ہر انسان عقل مند کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو مزید اس ذمہ داری کے نبھانے کا خیال آتا ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ گو مسلمانوں کو ان کے اپنے دوستوں اور دشمنوں کے پہچاننے کی دعوت دی ہے۔ شیطان رجیم تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچو، یہ وارننگ لگاتار قرآن مجید میں ہے۔ ظالموں کی حمایت نہ کرو، یہ انتباہ قرآن مجید میں لگاتار موجود ہے۔ صالح، متقی، زاہد اور اللہ والے اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ لگاتار تاکید قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں دو عظیم جوانان جنت کے سرداروں کے کردار اور ان کے کارناموں پر مفصل مگر مفید کہ جو ہر سننے دیکھنے والے کے لیے ہدایت کا کام کرے۔ آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، دل میں حق کے نور کو بسانے کی ضرورت ہے، کانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آواز ہدایت ٹی وی سے بھی آنے لگی ہے، اس کو آنے دو۔ جب دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، دل کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو ہدایت کا کام مکمل ہوگا اور ہمارے مرنے سے پہلے ہم صراط مستقیم پر آ جائیں گے اور اسی پر اپنی اس ناچیز جان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
حوالے کریں گے۔ آج کا یہ چونکہ پہلا پروگرام ہے، تمہیدی گفتگو اس میں ہم کریں گے، اور تمہیدی گفتگو میں آپ کو ایک لسٹ تمام پروگراموں کی دینے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپی کا سبب بنے۔ ابتدا ہم ان دو عظیم ہستیوں کے فضائل سے کریں گے۔ قرآن مجید میں ان ہستیوں کا کیا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نورانی میں ان دو عظیم شہزادوں کا کیا مقام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی نگاہوں میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہم السلام کی کیا عظمت ہے۔ پھر علماء سلف چاہے وہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب سے متعلق ہوں، ان دو عظیم ہستیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ہماری گفتگو تقریباً 3 راتوں میں طے کی جائے گی۔ پھر اس گفتگو کے سفر کو آگے لے جائیں گے اور اس بات کو واضح کریں گے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مقابل میں جو بھی آیا وہ باطل ہے، گمراہ ہے، اور ان کا راستہ ہرگز ہمیں نہیں اپنانا ہے، اور یہ بھی دلائل کی روشنی میں ہم ثابت کریں گے۔ سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ہندا کے بیٹے کا جو رول ہے وہ واضح کریں گے، اور اس حقیقت کا واضح انکشاف ہوگا کہ اہل سنت میں جو انصاف پسند اور معتدل راہ چلنے والے علماء ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی معاویہ ابن ابو سفیان، معاویہ ابن ہندا کو اپنا پسندیدہ، اپنا محبوب اور اپنی محبتوں کا مرکز ہرگز نہیں قرار دیا۔ اس حقیقت کو بھی ہم دلائل کی روشنی میں پیش کریں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں ابو سفیان کا پوتا، ہندا کا پوتا اور معاویہ ابن ہندا کا لاڈلا یزید جو آیا، حقیقت میں یزید اپنے باپ اور دادا کا نمائندہ بن کر آیا۔ یزید نے خود بذات خود کچھ نہ کیا، نہ وہ کر سکتا تھا۔ جو ہمیشہ شراب میں دھت ہوتے ہیں ان کا کوئی پلان نہیں ہوا کرتا، ان کی کوئی سیاست بھی نہیں ہوا کرتی۔ یزید نے ویسے تخت خلافت پر آ کے کچھ ایسا کام کہ جس سے راتوں رات اسلام کے احکام بدل دیے گئے ہوں، نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا بھی قیام صلح امام حسن مجتبیٰ سے وابستہ ہے۔ اس کو ہم تاریخ کے حقائق، اہم ترین دلائل سے ثابت کریں گے کہ حقیقت میں امام حسین کا قیام بھی معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف تھا، اور امام حسن مجتبیٰ کی اس راہ کا استمرار تھا۔ یہ بات کچھ لوگوں کے لیے شاید
اجنبی ہو، کیونکہ تاریخ سے واقفیت نہیں ہے۔ جب انسان کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کا وہ دشمن ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ ایک کوئی عجیب چیز، غریب چیز، حیرت انگیز چیز اس کے سامنے لائی گئی ہے۔ جب وہ غور سے، حوصلے کے ساتھ اس کی تہ میں جاتا ہے تو حقیقت کا اس کے سامنے بھی انکشاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کا ہمارے ساتھ اس سفر میں ہونا ضروری ہے۔ آپ چاہے کسی بھی مسلک سے متعلق ہوں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ کس جگہ پر بیٹھے ہوں، کس کے ساتھ بیٹھے ہوں، کون میری گفتگو کو نوٹ کر رہا ہے، کون ریکارڈ کر رہا ہے، کون آئندہ کے لیے اس کو دستاویز کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں بالاتر ہو کر چند معروضات آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، مکمل توجہ کیجئے۔ نمبر 2، لگاتار میرے ساتھ رہیے، استمرار اور تسلسل کو اپنے اس سفر میں برقرار رکھیے۔ نمبر 3، میری دی ہوئی کسی بھی سٹیٹمنٹ کو، میرے بتائے ہوئے کسی بھی حوالے کو ضرور چیک کیجئے۔ آپ رینڈملی بھی چیک کر سکتے ہیں۔ چند حوالات میں سے، چند حوالہ جات میں سے، چند ایک میں سے آپ اپنی سہولت کے مطابق چیک کر سکتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ میرے یہاں بتائے ہوئے حوالہ جات کو ڈبل چیک کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے یقین میں بھی اضافہ ہو، اطمینان میں بھی اضافہ ہو، اور پھر ہماری صداقت کا بھی آپ کو علم ہو۔ نمبر 4، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنی طرف سے فیڈ بیک ہمیں دیں۔ abbasabidi@hidayat.tv پر آپ نے پروگراموں کو کیسے پایا، اس میں خامیاں کیا تھیں، خوبیاں کیا تھیں، آپ کے اپنے زرین مشوروں کا ہم استقبال کریں گے۔ 5واں اور آخری پوائنٹ، اس کو آپ ضرور گوش گزار فرمائیے گا اور اپنی سماعتوں میں جگہ عنایت فرمائیے گا کہ آپ کو آخر کے آدھے گھنٹے میں لائیو کال کرنے کی اجازت ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ان بھائیوں کو کہ جنہیں ابھی در اہل بیت اطہار کی معرفت حاصل نہیں ہے، موقع دیجئے، اور اگر آپ بھی اس میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن 1 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لیں، اور بجائے اس کے کہ تمہیدی گفتگو کریں، سیدھے سیدھے سوال کریں، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ تو ناظرین، آئیے تمہیدی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جن 2 عظیم ہستیوں کے کارنامے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک کا نام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، تو دوسرے کا نام حسین سید الشہداء ہے۔ ان 2 عظیم ہستیوں کی ماں خاتون جنت ہے، جسے اللہ کے نبی نے سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ کائنات کی تمام عورتوں کی سیدہ، سردار ہیں، خاتون جنت ہیں۔ اور آپ کے بابا
شیر خدا اسد اللہ الغالب الغالب علی کل غالب، ایسا شیر کہ جو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، غالب رہتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا کہ جو علی مرتضیٰ شیر خدا کو زیر کر سکے۔ وہ کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ان دو ہستیوں کے بارے میں یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دو اللہ سبحانہ تعالی کے آخری نبی، نور مجسم، سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں، نور نظر ہیں، اور ظاہری نسبت نانا اور نواسے کی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو ان ہستیوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی بھرپور تعارف فرمایا ہے۔ میں بہت ساری آیات میں سے صرف چند صرف 3 آیتوں کو آج پیش کرنے جا رہا ہوں، جس پر آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا۔ پہلی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیہ کریمہ جسے آیہ تطہیر سے یاد کیا جاتا ہے، آیہ تطہیر سورہ احزاب کی 33ویں آیت، اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معصوم قرار دیا ہے۔ تمام دیگر انسانوں سے ان کو جدا کر کے طہارت کی وہ سند عطا فرمائی ہے کہ جب تک قرآن مجید زندہ ہے اور اس کی تلاوت جاری ہے، اس وقت تک دنیا کا کوئی انسان ان ہستیوں کے کسی بھی کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طہارت و عصمت کی سند دی ہے۔ عصمت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بنو امیہ کے بتائے ہوئے دستور پر چلنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انبیاء ہی معصوم ہیں اور کوئی معصوم نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جس مقصد کے لیے معصوم ہیں، اسی مقصد کے لیے بھی اہل بیت اطہار معصوم ہیں اور ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ عصمت کا مطلب ہے ہر خطا، ہر گناہ سے محفوظ رہنا، اور یہ صرف انبیاء ہو سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کون قرآن مجید سے ایک آیت ایسی لا کر پڑھ سکتا ہے کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ صرف انبیاء ہی معصوم ہیں؟ کون ایک حدیث جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو ہمیں پڑھ کر سنا سکتا ہے
کہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی کو اللہ نے عصمت عطا فرمائی ہے، کوئی ہے تو لے کر آئے۔ صرف بنو امیہ کی لگاتار تبلیغ اور اس کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کوئی قرآن کی اس آیت کا واضح اعلان انکار کر دے، اسے بہت سنبھل کر انکار کرنا ہے، آسانی سے انکار نہیں کرنا۔ کیا دلیل ہے کہ صرف معصوم انبیاء ہی ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ بچوں والی بات کہ ہم اہل بیت اطہار کو محفوظ مانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اصحاب کو بھی ہم محفوظ مانتے ہیں۔ کیا مطلب محفوظ ماننے کا؟ اگر گناہ سے پاک تو اسے معصوم کہتے ہیں، جس طرح انبیاء علیہ السلام گناہ سے پاک رہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ محفوظ سے مراد یہ ہے کہ عصمت نہیں ہے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹے گناہ کر لیتے ہیں، تو کوئی ایک گناہ چھوٹا سا بھی اہل بیت اطہار کی کسی بھی فرد کے اندر سے نکال کے ہمیں دکھا دیں جنہیں ہم معصوم مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 13 مزید وہ ہستیاں ہیں جو کل 14 معصوم ہیں کہ جن کی کسی نے ایک ترک اولا کو بھی آج تک بیان نہیں کیا۔ جو خوارج ہیں، ناصبی ہیں اور جو یزیدی ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جو انصاف سے کام لیتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے اندر کوئی عیب نکال کر بتا نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی اس آیت کو جو واضح آپ کے اور ہمارے ایمان کو جلا دینے والی ہے کہ اہل بیت اطہار معصوم ہے، اس لیے کہ اللہ نے طہارت کی سند دی ہے، اعلان کیا، انما یرید اللہ، بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ آپ سے دور رکھے ہر طرح کے رجس کو، برائی کو، اے اہل بیت اطہار، ویطہرکم، اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے، ویطہرکم تطہیرا، جس طرح سے پاک رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اب اس میں چند اہم باتیں قابل غور ہیں۔ چونکہ یہ آیت سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے اور اس آیت کے آگے اور پیچھے کی آیتیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اس لیے مخالفین نے اہل بیت اطہار میں ازواج کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی۔ یہ آیت ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے سیاق و سباق میں ازواج کی بات ہو رہی ہے۔ اور بعض نے تو بغیر سوچے سمجھے یہ بھی جسارت کر لی کہ اللہ کے نزدیک تو اہل بیت ازواج ہی ہیں، بعد میں اللہ کے نبی نے دعا کر کے امام علی، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن و حسین علیہ السلام کو ایک چادر کے نیچے جمع کر کے اہل بیت میں شامل کرایا۔ ازواج وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے اہل بیت ڈکلیئر ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے ایڈیشنلی اہل بیت میں شامل کرایا دعا کر کے۔ جسارت کی
جب کوئی جرأت کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی قرآن سے ہٹ کر بھی اپنی طرف سے کوئی خواہش رکھتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہٹ کر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی اپنی پسند کو سامنے رکھتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب کلام بھی نہیں کرتا اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے، ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر ازواج کو اہل بیت بتایا تھا تو نبی مکرم کو کیا پڑی ہے کہ ازواج کو اہل بیت سے الگ سمجھ کر اپنی اولاد کو اہل بیت بتانے کے لیے دعا کریں اللہ سے، اور اللہ بھی دعا قبول کرنے کے بعد انہیں اہل بیت میں شامل کرے۔ دشمنی ان ہستیوں کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگوں نے ظاہر کی اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر جو آیے تطہیر ہے، اسی آیے تطہیر میں صرف وہ ہستیاں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو سمجھایا، بتایا، تاکید فرمائی اور بارہا وضاحت اس بات کی کہ کسی اور کو اہل بیت میں شامل نہ کرو، اہل بیت میری یہ ہیں۔ اب آئیے دلیلوں کی طرف۔ پہلی بات یہ ہے کہ گو کہ اس آیے کریمہ کے آگے اور پیچھے سیاق و سباق جسے کہتے ہیں، گفتگو ازواج النبی کی ہے، لیکن اس آیے کریمہ کا لب و لہجہ ہرگز سیاق و سباق سے میل نہیں کھاتا ہے۔ آئیے غور سے پھر اس آیے کریمہ کو دیکھیے۔ سورہ احزاب 33واں سورہ ہے اتفاق سے، آیت نمبر بھی 33 ہے۔ 33، 3 کو 3 جمع کریں 6، اور پھر 3 کو 3 جمع کریں 6، 6 اور 6 ہوتے ہیں 12، معصوم بھی امام 12 ہیں۔ اب آئیے اس طرف اس آیہ کریمہ کو پورا پڑھتے ہیں۔ یقیناً ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیت ہے۔ وَقَرْنَا، یہاں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کے زمانے میں بناؤ سنگھار جو ظاہر کیا جاتا تھا ویسے تم بناؤ سنگھار نہ کرو۔ وَأَقِيمْنَا الصَّلَاةَ، اے بیویوں نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کر دو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ یہ ہو گئی ازواج نبی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب۔ اب اس میں آپ دیکھیے گا، انما یرید اللہ، بس ارادہ اللہ کا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ دور کرے آپ کو رجس اہل بیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہے جسے آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت بھی دیکھیے، وَذْكُرْنَا، پھر گفتگو ازواج سے ہے۔ وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیتوں اور حکمت کی جو تلاوت تمہارے گھروں میں ہو رہی ہے
ان کو تم بھی یاد کرو، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ بے شک اللہ لطیف ہے، خبیر ہے، باخبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس سے وہ بھرپور باخبر ہے۔ ناظرین، آپ کو اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل نام کی چیز دی ہے، اس کو آج ضرور زندہ رکھیے گا اور عقل سے مجھے بتائیے گا۔ جس طرح سے ازواج کے بارے میں گفتگو ہوئی، وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ امر نہیں کیا جا رہا ہے، انہیں چند چیزوں سے روکا جا رہا ہے، چند چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، توبیخ کی جا رہی ہے، انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ لب و لہجے میں تعریف کا کوئی گوشہ نہیں ہے، مدح کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، لیکن جہاں سے انما شروع ہوتی ہے، انما یرید اللہ، یہاں مدح ہی مدح ہے، یہاں کوئی امر و نہی سے کام نہیں لیا جاتا، یہاں پر کوئی توبیخ نہیں ہے، کوئی مذمت کا پہلو نظر نہیں آتا۔ کہاں تک؟ تطہیرہ تک، مدح ہی مدح ہے۔ پھر وذکرنا، پھر دوبارہ امر کا صیغہ استعمال اللہ کرتا ہے اور انہیں متنبہ کرتا ہے۔ اتنا تو شعور والے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سیاق و سباق میں ازواج نبی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے تو امر و نہیں کر کے توبیخی لب و لہجے کو اختیار کیا ہے، جس میں ذم کا، مذمت کا بھی پہلو ہے، انتباہ ہے، وارننگ ہے، جبکہ اہل بیت کا جہاں ذکر ہوا ہے وہاں مدح ہے اور اس میں کوئی بھی انتباہ نہیں ہے۔ دوسرا واضح فرق جو آپ کی خدمت پہ ہم پیش کر رہے ہیں، ہم صرف آج قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ 6 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج سے جب کلام کیا تو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ عربی جاننے والے میرے دوست، چاہے کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، میری اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں گے کہ وقرنا پہلا جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی جمع مؤنث سے مخاطب۔ وقرنا فی بیوتکن، بیٹھی رہو، یہ بیٹھے رہو نہیں، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے۔ وقرنا فی بیوتکن، فی بیوتکن، کنہ جو ضمیر ہے یہ بھی جمع مؤنث سے مخاطب ہے۔ ولا تبرجنا، یہ نہیں کا صیغہ ہے، لا نافیہ ناہیہ ہے۔ تبرجنا میں پھر جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تبرج الجاہلیت الاولی۔ واقمنا، یہ بھی جمع مؤنث سے مخاطب کا صیغہ ہے۔ واقمنا الصلاۃ، نماز تم قائم کرو، خواتین کے لیے حکم ہے، ازواج نبی کے لیے۔ وآتینا الزکوٰۃ، یہ بھی 5واں جمع مؤنث کا صیغہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اے بیویو تم زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ وَأَطِعْنَا، یہ 6 جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یہ خواتین کے لیے، فیمیل کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے آیت تطہیر میں جہاں پر اہل بیت کا ذکر آیا ہے، وہاں جمع مؤنث کا ایک بھی صیغہ نہیں ہے، بلکہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ وہ الفاظ، وہ صیغے عام زبان میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے استعمال کیے کہ جو صرف مردوں کے لیے ہوتے ہیں، یا کسی ایسے گروہ کے لیے کہ جس میں میجارٹی مرد ہو، اکثریت مردوں کی ہو، اس کے لیے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے ہرگز نہیں ہوتے۔ کیا؟ دیکھیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، عنکنہ نہیں، عنکم، تم مردوں سے، اہل بیت تم مردوں سے اللہ رجس کو دور رکھتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، پھر دوسرا کم کا صیغہ ہے
کہ آپ مردوں کو اہل بیت یا میجارٹی جن میں مرد ہیں وہ ان کو پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح سے رکھنے کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد خواتین کا صیغہ اور فیمیل کے لیے جو استعمال ہو، وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، 2 مرتبہ ذکر کرنا جو کچھ پڑھا جائے تمہارے گھروں میں اے ازواج رسول، اللہ کی آیتوں میں سے اور حکمت میں سے، اس کو تم یاد کرنا۔ یہاں عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ ازواج نبی کی جہاں تک بات کی اللہ نے تو وہ مؤنث کے صیغے استعمال کیے، جہاں اہل بیت کی بات آئی وہاں مذکر کے صیغے استعمال کیے، جہاں میجارٹی مردوں کی ہے۔ ہم کہتے ہیں 5 ہستیاں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے متعارف کرایا، ان میں سے ایک خاتون ہے جو مرکز عصمت و طہارت ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور باقی 4 مرد ہیں۔ اسی لیے عنکم ویطہرکم مذکر کا صیغہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ یہ ضمائر مذکر کے ضمائر ہیں۔ اب میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس پر توجہ کیجئے، پھر واپس آئیے اس پر دیکھیے۔ اگر اس آیہ کریمہ میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہم نکال لیں، فرض کریں ہم اس کو ہٹاتے ہیں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہٹانے کے بعد نہ جملہ ڈسٹرب ہوتا ہے، نہ معنی خراب ہوتا ہے، نہ اس کا مفہوم کوئی بدلتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ اگر نہ ہوتا تو ہرگز اس آیہ کریمہ کے سیاق و سباق کے درمیان کوئی بھی ربط نہ ٹوٹتا بلکہ ربط باقاعدہ جڑ جاتا۔ اب آئیے بغیر انما کے ہم آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے ازواج نبی تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنی پرانی پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے بیویو نمازوں کو قائم کرو، اے بیویو زکوٰۃ دیا کرو، اے بیویو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے بیویو یاد رکھو جو کچھ پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتوں میں سے اور حکمت میں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ بے شک اللہ لطیف خبیر ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ذرہ برابر آپ کو لگا کہ اس میں کوئی چیز مس ہوئی ہے؟ نہیں لگا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک نورانی اہل بیت سے متعلق آیت جو آئی ہے اس میں حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ قرآن کی بھی حفاظت ہو اور اہل بیت اطہار کا بھی ذکر قرآن میں آ جائے، یہ حکمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر مجزا، جدا، واضح اہل بیت اطہار کا ذکر قرآن میں آ جائے تو دشمنان اہل بیت، جن کے آبا و اجداد کو، جن کے چچا، ماموں، بھتیجے، بھانجوں کو مولا علی علیہ السلام نے بدر میں، احد میں، خندق میں اور دیگر جگہوں پر، حنین میں واصل جہنم کیا، اس کی اولاد جو مسلمان ہو گئی، بغض علی میں آ کر وہ قرآن بھی بدل دیتے اور قرآن کی اصالت و حفاظت کا کام بھی مکمل نہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ دیکھیے جناب سیدہ کی قبر کو آپ ہی کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے بنائی گئی، آج تک وہ قبر مخفی ہے۔ کیوں؟ تاکہ دشمنی کرنے والے توہین نہ کریں، اہانت نہ کریں، گستاخیاں نہ کریں۔ مولا علی علیہ السلام کی قبر بھی امام حسن کو میرے مولا علی نے حکم دیا کہ تم بھی میری قبر کو چھپا دینا، لوگوں کو معلوم نہ پڑے، کیونکہ بنو امیہ اس قدر دشمن ہیں مولا علی کے کہ قبر کی بھی وہ توہین کرتے ہیں، کریں گے۔ تو
بنو عباسیہ کے زمانے تک یہ قبر مخفی رہی۔ نام علی جس کے اوپر بھی نام علی کا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کے گھروں کو جلا دیا جاتا۔ اس قدر نام سے نفرت جن کو تھی، اس قدر اہل بیت اطہار سے بغض و عناد کا ایک طویل عرصہ تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ الگ سے مجزا، مفصل، جدا واضح ذکر اہل بیت اطہار کا اللہ کرتا نام لے کر کے، اور یہ لوگ قرآن کو ایسے ہی رہنے دیتے، قرآن کی حفاظت خطرے میں پڑ جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو درمیان میں رکھا، لیکن عقل مندوں کے لیے واضح اشارے بھی رکھ دیے کہ دیکھو ازواج نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آگے پیچھے اگرچہ ازواج نبی سے خطاب ہے لیکن مؤنث کے صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن جب میں اہل بیت کی بات کروں گا تو مذکر کے صیغے استعمال کروں گا، اور پھر میرا نبی اس کی وضاحت کر دے گا۔ بھئی قرآن مجید کی آیت کی وضاحت اللہ کے نبی سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا۔ اور یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، اس کے مفسرین جتنے اہل سنت کے ہیں، تقریباً اکثر اہل سنت کے مفسرین نے اہل بیت سے مراد کون ہے اس کی وضاحت اللہ کے نبی نے جو فرمائی اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں اس کو بیان کر دیا۔ آج ہم پہلی ایک دلیل کے طور پر تفسیری کتاب پیش کرنے جا رہے ہیں جو اہل سنت کے تقریباً سب کے نزدیک مقبول ہے۔ میں گزارش کروں گا کنٹرول روم میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ آئیں، ذرا سا اس کو ہم دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ تفسیر در منثور ہے۔ اچھا، یہ تفسیر در منصور ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ یہ تفسیر در منصور لکھا کس نے؟ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ۔ ترجمہ کیا اس کا ضیاء الامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ زیر اہتمام ہے ادارہ ضیاء المصنفین بحیرہ شریف۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پرنٹ کیا، لاہور، کراچی، پاکستان۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تفسیر کے ذیل میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نقل کرتے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے صفحہ نمبر 563 میں اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس میں اگرچہ انہوں نے کچھ لوگوں کے اپنے جو خیالات ہیں کہ یہ آیت ازواج کے لیے ہے انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن بات رسول اللہ کی ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جو حافظ قرآن، حامل قرآن، مفسر قرآن، وارث قرآن ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھیے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے اپنے بیٹوں اور خاوند کو لے آؤ۔ آپ ان سب کو لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر فدکی چادر ڈالی، پھر اپنا ہاتھ ان سب پر رکھا، پھر کہا اے اللہ یہ آل محمد ہیں، یہ اہل محمد ہیں۔ ایک حدیث میں آل محمد کے الفاظ ہیں، اپنی رحمتیں اور برکتیں آل محمد پر اسی طرح کر جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔
انک حمید مجید۔ حضرت ام سلمہ نے کہا میں نے چادر اوپر اٹھائی تاکہ میں بھی ان میں داخل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ازواج النبی میں حضرت ام سلمہ کا بڑا مقام ہے، یہ خود شامل ہونا چاہتی ہیں اہل بیت میں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ ان سے چادر کھینچ لی۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ خود ام سلمہ فرما رہی ہیں، اور کہا تو بھلائی پر ہے، انت علی الخیر۔ اچھا، امام ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی۔ گھر میں 7 افراد تھے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت علی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن سلام اللہ علیہ، حضرت حسین اور میں رضی اللہ عنہم۔ گھر کے دروازے کے پاس تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا تو بھلائی کی طرف ہے، تو ازواج نبی میں سے ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے ناظرین، عجیب بات نہیں ہے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ زبردستی یہ ہو گیا کہ آیے تطہیر میں اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں، جبکہ نہ رسول اللہ ازواج نبی کو اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں جو کہ حامل قرآن ہیں، نہ قرآن کی آیت میں ایسا کوئی اشارہ مل رہا ہے، نہ خود ازواج نبی میں سے کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا۔ اور یہ میرا چیلنج ہے، نوٹ کر لیجئے گا، ہر پروگرام میں انشاءاللہ 1 یا 2 ضرور ایسے سوال اٹھاؤں گا کہ جن کا جواب مخالفین کو دینا ہوگا۔ اگر جواب ان کے پاس نہیں ہے تو حقیقت کو ماننا ہوگا، نہیں مانتے ہیں تو روز قیامت ان پر حجت میری طرف سے تمام ہو گئی ہے۔ ہدایت ٹی وی ان پر حجت تمام کر رہا ہے۔ سننے والے اس وقت جہاں جہاں بھی جس حالت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مسلم، کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، علماء میں سے ہوں، مفتیوں میں سے ہوں، پیروں میں سے ہوں، کسی بھی صنف سے ان کا تعلق ہو، میرے اس سوال کو غور سے سن لیں۔ کوئی بھی حضور کی زندگی میں کئی ازواج آئی ہیں، حضور کی رحلت کے وقت تقریباً 9 ازواج النبی کہلانے والی تھیں۔ حرم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقریباً 9 بیویاں تھیں۔ ایک بھی بیوی کا قول نقل کر دو تاریخ سے کہ جس کسی زوجہ نے یہ کہا ہو حضور کی کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن میں اس کا کوئی اشارہ نہیں۔ رسول اللہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہی اہل بیت ہیں جو 5 ہیں، اللہ کے نبی، مولا علی، فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین۔ ان ہستیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا نبی بتا رہا ہے۔ ازواج نبی کوشش کرتی ہیں کہ شامل ہوں اور اللہ کے نبی انہیں روک دیتے ہیں، اور کسی زوجہ کو بھی ہمت نہیں ہوئی ہے، جرأت نہیں ہوئی ہے کسی جگہ پر بھی، کسی بھی مرحلے میں انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ خود ازواج اب نہیں مانتی ہیں اس کو کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، تو آج کا ملا کیوں یہ کہتا ہے، کیوں ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے، خود ازواج نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے خامخواہ ہماری بات کر کے ہمیں پریشان کر دیا ہے، اہل بیت اطہار میں ہمارے ہونے کا ہم نے دعویٰ بھی نہیں کیا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ انہوں نے کہا پروردگار میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتی ہے بات، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ازواج النبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ قرآن کے خلاف بھی ہے، واضح صریح آیت کے خلاف بھی یہ تصور ہے، لیکن بنا لیا عقیدہ جناب کہ ازواج بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو افراد ہیں اللہ کے نبی کے کہنے پر، دعا کرنے پر، یہ بھی اہل بیت اطہار میں سے ہو گئے۔ اللہ کا خوف جس کو حاصل ہے اس وقت، وہ آج اسی وقت توبہ کرے گا اور اللہ سے استغفار کر کے مانے گا کہ یہی ہستیاں اہل بیت
اور کوئی نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث کو بھی میں آپ کی خدمت میں سناؤں۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ تفسیر در منصور جو ہے وہ ترجمہ اردو کا ہوا ہے، میں آپ کی خدمت میں کتاب کو لے کر حاضر ہوں، ورنہ میرے پاس اہل سنت کی تقریباً 10 سے زیادہ تفسیریں ہیں کہ جن میں اس بات کی وضاحت اللہ کے نبی نے کر دی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ ہستیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ میں کیا بتاؤں، تفسیر ثعلبی میں خود حضرت عائشہ سے روایت نقل ہوئی ہے۔ جنگ جمل کے دوران کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ آپ کو کہیں کہ آپ بھی اہل بیت میں سے ہیں، آپ نے کہا نہیں، میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے واضح کیا، اور تفسیر ثعلبی کی اسی آیہ کریمہ کی ذیل میں جو حدیث ہے حضرت عائشہ سے جو نقل ہوئی اس کو پڑھ لیجئے، اور کہاں کہاں یہ بات نہیں ہے کہ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی چاہتی تھی کہ اہل بیت میں میرا شمار ہو، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ خیر پر ہیں، آپ اس میں نہیں شامل ہیں۔ زبردستی ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو نہ اللہ نے کی ہے، نہ رسول اللہ نے کی ہے، نہ خود ازواج النبی نے کی ہے۔ ایک سوال میرا ہے نا، جا کے تحقیق کر کے مجھے کوئی بتائے، ایک بھی زوجہ نے سب سے زیادہ ضرورت تھی اس بات کا دعویٰ کرنے کی حضرت عائشہ کو، کیونکہ سب سے زیادہ اہل بیت اطہار کے مد مقابل آنے والی ازواج النبی میں حضرت عائشہ ہیں۔ ان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو بار بار اس کا پروپیگنڈا کرتی، بار بار اس کا ذکر کرتی، بار بار اس کا دنیا والوں کو علم دیتی۔ انہوں نے بھی اس میں واضح طور پر کہہ دیا کہ میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں۔ زبردستی لوگ عجیب و غریب، اللہ کے نبی نے نا تنہا ان کو جمع کر کے بتایا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی میری اہل بیت ہیں، یہی ہؤلاء اہل بیتی کا ترجمہ کوئی بھی عربی دان آئے میرے ساتھ بات کرے۔ اس پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ سوال جواب بھی ہوں گے، کوئی بھی عربی دان آئے مجھے بتائے کیا اس کا ترجمہ ہوگا ان ہؤلاء اہل بیتی کا یہ ترجمہ کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، ازواج النبی تو پہلے سے ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو شیخ کہنے والے، مفکر کہنے والے، پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے، کیوں بغض اس طرح ظاہر کرتے اہل بیت اطہار کے ساتھ؟ ترجمہ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ یہ بھی اہل بیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ترجمہ کوئی بھی کسی بھی عربی دان سے آپ کروا لیں یہی ہوگا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی بے شک میری اہل بیت ہیں، وحامتی وخاصتی لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، یؤلمنی ما یؤلنہم، جو انہیں اذیت پہنچائے اس نے مجھے اذیت پہنچائی، انا حرب لمن حاربہم، میں اس کے ساتھ جنگ میں ہوں کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرے، وسلم لمن سالمہم، اور میں ان کے ساتھ صلح کرتا ہوں، ان کے ساتھ میں صلح میں ہوں جو ان کے ساتھ صلح میں ہو۔ اللہ کے نبی نے اور کیا وضاحت فرمانی تھی جو وضاحت نہیں فرمائی، واضح کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس آیے کریمہ کے نزول کے بعد دنیا کے تمام اس وقت کے صحابہ کرام پر واضح کرنے کے لیے، خود ازواج النبی کے اوپر واضح کرنے کے لیے کہ مبادا کل کوئی یہ دعویٰ نہ کر دے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت میں سے ہے، واضح فرمانے کے لیے ہر فجر کی نماز سے پہلے جاتے تھے در فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور اس کے بعد الصلاۃ نماز کی یاد دلاتے، فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ہمارے حساب میں ہماری جو معصومین اہل بیت اطہار سے روایتیں آئی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جب سے یہ آیت آئی، جب تک اللہ کا نبی زندہ تھا، ہر دن فجر کی نماز سے پہلے
آپ کا یہی دستور تھا تاکہ ہر ایک پر واضح ہو جائے. عملی طور پر آیہ کریمہ کو پڑھتے تھے. تطہیر کی آیت تطہیر کی جس کی تلاوت ہم نے بارہا کی اور آج کی اس گفتگو کا پہلا پڑاؤ ہے, اور آپ واضح کر دیتے تھے کہ یہی اہل بیت ہے عملی طور پر جب تک زندہ تھے. لیکن اہل سنت کی ہاں صحابہ سے جو روایت آئی ہے, کسی نے مدینے میں 60 دن قیام کیا تو 60 دن کے 60 دن اس نے ایسا رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا, تو اس نے روایت کی کہ میں جب تک مدینے میں تھا 60 دن میں لگاتار یہی رسول اللہ کا عمل دیکھا. کسی نے کہا میں 8 مہینے تھا, 8 مہینے لگاتار ایسا حضور کو کرتے ہوئے دیکھا. کسی نے کہا میں 9 مہینے تھا, 9 مہینے لگاتار حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. جس کسی نے جتنی توجہ کی ہے اتنی اس نے مدت لکھ دی ہے. لیکن اہل بیت اطہار کی جو موثق احادیث ہم تک پہنچی ہیں اس میں یہ کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ در فاطمہ سلام اللہ علیہا پر جاتے تھے. اب ذرا توجہ کریں عظمت در سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کے اوپر. کیا یہ دروازہ بھی گرانے جلانے کے لائق ہے؟ کیا اس دروازے پر کوئی آ کر اونچی آواز بھی کہہ سکتا ہے اور مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ باتیں انشاءاللہ بعد میں ہم کریں گے, لیکن اس حقیقت کا در منصور میں بھی انکشاف ہوا ہے. آئیے میں پھر دوبارہ اسی تفسیر در منصور کی اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں جو انہوں نے نقل کیا ہے اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں. امام, اس کو میں ذرا سا قریب کرتا ہوں آپ بھی اس کو دیکھ سکیں اچھی طرح سے. امام ابن مردوی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالی علیہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت علی شیر خدا کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم 40 دنوں تک ان کے دروازے پر آتے رہے. آپ ارشاد فرماتے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز کا وقت ہو گیا, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, جو تم سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں, اور جو تم سے صلح کرے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ بھی ہے ناظرین, میں ابھی ایک آپ کی طرف چاہوں گا کہ آپ میری طرف دیکھیں. حضور بارہا جا کر کے یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جو آپ سے جنگ کرے میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں, جو آپ سے صلح کرے میں ان کے ساتھ صلح کرتا ہوں؟ بار بار کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر سارے شیر و شکر ہیں, کسی کو کوئی اہل بیت اطہار سے اناد نہیں, بغض نہیں, دشمنی نہیں, سب جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا پاس و لحاظ رکھنے والے, قدر کرنے والے تھے, تو پھر بار بار اس بات کا اعلان کرنا, تکرار کرنا, کیا حکمت اور مصلحت کے بغیر ایسا ہوتا تھا؟ ہرگز نہیں. حضور کا بار بار جا کے در اہل بیت پر یہ کہنا کہ اہل بیت آپ ہی اہل بیت ہیں, آپ سے جنگ کرنے والے وہ سے میں جنگ کرتا ہوں, جو آپ صلح جس سے کریں میں ان سے صلح کرتا ہوں, واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اہل بیت اطہار کے ساتھ جنگ بھی ہوگی, اہل بیت اطہار کے ساتھ صلح بھی ہوگی, ان کی صلح کو توڑا بھی جائے گا, انہیں اذیت بھی پہنچائی جائے گی. ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا حقیقت پہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا. جو علی کے مقابل میں آیا وہ رسول کے مقابل میں آیا, جو امام حسن کے مقابل میں آیا وہ رسول کے مقابل میں آیا, جو سیدہ کے مقابل میں آیا وہ حضور کے مقابل میں آیا, جو امام حسین کے مقابل میں آیا وہ بھی حضور کے مقابل میں آیا. یہ بات واضح حضور نے فرمائی ہے اور کئی دفعہ فرمائی ہے. پھر اس کے بعد آگے روایت کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے امام ابن جریر اور ابن مردوی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو حمرا رحمۃ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں 8 ماہ تک حضور کے اس عمل کو یاد کیا. دیکھیے میں نے کہا نا, ہر کسی نے اپنے اپنے وقت کو نوٹ کیا ہے.
آپ جب بھی صبح کی نماز کے لیے آتے تو حضرت علی شیر خدا کے دروازے پر آتے، اپنا ہاتھ دروازے کے پہلوؤں پر رکھتے، فرماتے الصلاۃ الصلاۃ۔ اس کے بعد پھر امام ابن مردوی رحمۃ اللہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے 9 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہر روز ہر نماز کے وقت حضرت علی شیر خدا کے دروازے پر تشریف لاتے، ارشاد فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اہل بیت، اے بیت والو، اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ ہر روز 5 دفعہ فرماتے۔ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ آگے بڑھ کر امام طبرانی نے ابو حمرا سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو، دیکھیے آخری میں جو بہت اہم آخری حصہ ہے اس کو بھی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امام طبرانی نے ابو حمرا سے روایت فرمائی ہے، نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ حضرت علی اور فاطمہ السلام علیہ کے دروازے پر 6 ماہ تک تشریف لاتے رہے اور یہ آیت تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نہ قرآن میں ازواج کو اہل بیت کہا گیا، نہ رسول اللہ نے ان کے علاوہ، ان ہستیوں کے علاوہ کسی کو اہل بیت بتایا، نہ ازواج نے کبھی ایسا دعویٰ کیا، اس کے باوجود کیوں ملا مصر ہیں کہ ازواج نبی بھی اہل بیت میں سے ہیں؟ کیا اس طرح کی واضح حقیقت کے خلاف سوچ بغض اہل بیت اطہار کو واضح نہیں کرتی ہے؟ جو نادان ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، جن کو ابھی تک معلوم نہیں تھا میں ان کو بھی دوش نہیں دیتا، میں ان کو کہ جنہیں پتہ ہے، کتابوں میں انہوں نے دیکھا ہے، کسی بھی زوجہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اللہ کے نبی کے، پھر بھی انہوں نے بات کی اور کوشش کی کہ اہل بیت اطہار کی عظمت میں کوئی کمی لائی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازواج النبی کو امہات المومنین کہا ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، اور ہم ہرگز کسی بھی زوجہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن امہات المومنین کا بھی مطلب صرف یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی صحابی جرأت نہ کرے رشتہ بھیجنے کی اور اللہ کے نبی کی کسی بیوی کو اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرے، ہرگز جرأت نہ کرے۔ اس لیے کہا کہ وہ تمہاری ماں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعاً ماں ہے۔ ماں بیٹے کے درمیان پردہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ازواج نبی پردہ کریں۔ ماں اور بیٹے کے درمیان ہرگز کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا، جبکہ یہاں حکم ہے پردہ ہی نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ چنانچہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عمرے پر جانا چاہتے ہیں تو چلیں ہمارے ساتھ، کہ میں عمرے پر بھی نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ عمرہ تک کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چیجائی کے گھر سے پورے ایک جنگ کی آگ کو روشن کرنے کے لیے چلیں، اور وہ بھی مولا علی علیہ السلام کے مقابل میں۔ خیر، فی الحال ہم کو یہ ثابت کرنا تھا ناظرین کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ صلح امام حسن مجتبیٰ، قیام حسین علیہ السلام،
یہ دو عظیم انہی اہل بیت کی افراد ہیں، معصوم جنہیں قرآن نے بتایا ہے، بے عیب، پاک و منزہ جنہیں قرآن نے واضح طور پر بتایا ہے، اللہ کے نبی نے بھی واضح طور پر بتایا ہے۔ ان کے کسی فعل کو کمزور سمجھنا یا ان کے اندر کوئی عیب ڈھونڈنے لگ جائے تو حقیقت میں قرآن کے خلاف جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جا رہا ہے۔ میں ایک اور آیت کو پیش کر کے آج کے لیے میں رہنے دیتا ہوں۔ ایک اور آیت ہے جس میں واضح طور پر ان 5 ہستیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا رکھوالا، صداقت کا مرکز اور اسلام کی عزت بتایا ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آئیے آئے مباہلہ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران دیکھیے گا اسے۔ سورہ آل عمران ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں تاکہ آپ بھی آسانی سے اس کو پڑھ سکیں۔ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 61 ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب نصرانی آئے تھے حضرت عیسیٰ کے فالوورز بحث کرنے کے لیے، حضور نے ان کو علم سے سمجھایا، دلیل سے واضح کیا، اس کے باوجود وہ کٹ حجتی کرتے رہے تو اللہ نے مباہلہ کا سامنے ان کے چیلنج رکھ دیا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، کہہ دو انہیں کہ لے آئیں، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ ہم اپنی بیٹوں کو لے آئیں، وہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ۔ کیا کرنا ہے؟ جمع ہو کر ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کرنا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور قرار دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت کو کاذبین پر، جھوٹوں پر۔ یعنی اگر توجہ، اگر نصرانی سچے تو اللہ کی لعنت رسول اللہ کی جانب سے صداقت کا پیکر بن کے جانے والوں پر ہوگی، اور اگر سچے یہ ہیں، سچائی کے علمدار یہ ہیں، تو لعنت پھر جھوٹوں پر ہوگی، دوسری طرف ہوگی۔ مباہلہ بھی نہیں ہوا اس لیے کہ ان کے جو پادری تھے بڑے، انہوں نے بتا دیا تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شور و غل کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ آئیں مباہلہ کے لیے تو ہم ڈٹ کر مباہلہ کریں گے، کیونکہ وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اپنے ہی گھر والوں کے چند معمولی افراد کے ساتھ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، آسمانی صحیفوں میں، وہ یہ کہ اس کے دین کی حفاظت، اس کے دین کی صداقت اور اس دین کی عزت اسی کی اولاد میں اللہ نے رکھی ہے۔ وہی اس کا بیٹا، اس کا داماد، اس کی بیٹی، اس کا داماد اور اس کے 2 فرزند حسن اور حسین علیہم السلام۔ یہ آئے مباہلہ ہے۔ گنجائش اس میں تھی ابناءنا و ابناءکم میں بھی، ونساءنا و نساءکم میں تو ساری ازواج کی گنجائش تھی کہ جتنی بیویاں تھیں نا رسول اللہ کی، وہ سب کو بھی لے کے جاتے، اگر صداقت اور سچائی کا، وہ بھی معصوم اور پاک ہونے کا سٹیٹس رکھتی۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم میں بہت سارے جو رسول اللہ کی جان بتائے جاتے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے، تمام محدثین نے لکھا ہے، تمام اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے۔ اب میں کس کس کا نام لوں؟
کہ یہاں ابناءنا و ابناءکم میں 2 ہی بیٹے ہیں رسول اللہ کے بیٹے بن کر، ایک امام حسن مجتبی اور دوسرے امام حسین سید الشہداء علیہ السلام۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم میں سیدۃ نساء العالمین، تمام خواتین عالم کی سیدہ نمائندہ بن کر جا رہی ہے صداقت و طہارت و عصمت و عزت کا۔ پھر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم کی منزل پر ایک ہی شخص ہے جس کا نام علی مرتضیٰ ہے، نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ جب نفس نبی ہے علی، تو دیگر تمام انبیاء سے اگر نبی افضل ہے تو نفس نبی بھی دیگر انبیاء سے افضل ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی جھٹلا کر کے بتا دے۔ نفس نبی ایک ذات ہے جس کا نام علی ہے، اگر علی علیہ السلام نفس نبی ہیں تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی دیگر انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر جان نبی بھی دیگر انبیاء سے افضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں فعلی مولا، اس کے علی مولا۔ اگر میں تمام انبیاء کا مولا ہوں، علی بھی تمام انبیاء کے مولا ہے۔ تمام صحابہ کا مولا ہوں تو علی بھی تمام صحابہ کے مولا ہے۔ یہ سٹیٹس ہے اہل بیت اطہار کا۔ اب ان کے مقابل میں جو آ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے منافق ہونے میں، اس کے اسلام کے دائرے سے نکل جانے اور اس کے گمراہ فاسق اور جہنمی ہونے میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی 2 کشتی کے سوار ہم نہیں بنتے ہیں، نہ ہمیں بننا چاہیے۔ نجات صرف اور صرف ایک کشتی پر سوار ہونے سے مل سکتی ہے، اور وہ کشتی صرف اہل بیت اطہار کی، اور کوئی نہیں۔ حدیثیں بھی اس سلسلے میں بہت ساری ہیں، میں اس پر آج اکتفا کرتا ہوں۔ ایک اور بھی آیت ہے آیہ مودت، کل کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ آیہ مودت کو پیش کریں گے۔ اس سے 3 باتیں واضح ہو جائیں گی۔ پھر ہم بتائیں گے کہ حدیث میں اللہ کے نبی کی نگاہ میں ان 2 عظیم امامان قاسطان صبتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کیا تھی، حدیث کی روشنی میں بھی۔ اور ہم نے جیسا وعدہ کیا، ہمارا ہر حوالہ اہل سنت کی کتابوں سے ہوگا انشاءاللہ المستعان۔ اب آئیے آپ سے سوال لیں گے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا سوال ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، سوال آپ مختصر کریں گے اور موضوع سے ریلیٹڈ کریں گے اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں گے۔ جی پہلے کال کو شامل کرتا ہوں، اگر کوئی کام۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی میں اعجاز چودھری بول رہا ہوں لوٹن سے۔ اعجاز چودھری صاحب، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا کچھ نہیں، میں مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ بالکل، آپ آن ایئر ہیں میرے بھائی اور پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے۔ اچھا مولانا صاحب جی میری طرف سے آپ کا بہت بہت سلام ہو۔ تو سیٹرڈے کو میں نے فون بڑی ٹرائی کی، نہیں ہو سکا۔ جی تو سوال تو نہیں، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام، میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ آپ آنے یا آئیں، میں آپ سے مطلب کچھ گزارشات پیش کروں۔ جی جس طرح چودھری انور صاحب نے آپ کو بتایا، میں بھی وہ چینل سن رہا تھا۔ پھر جو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بین المسلمین کے تحت آپ کسی کے سوال نہ کریں، اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں، دوسرے چینلوں پر یہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو ان کو شاباشیاں دیتے ہیں، ان کو مطلب بیک اپ کرتے ہیں کہ ہاں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سوال اپنا کیجئے چودھری صاحب، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ دوسرے لوگ بھی شاید کرنا چاہتے ہوں گے۔ مختصر کر کے سوال اگر کوئی ہے تو کیجئے۔ میرا سوال بس کچھ نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ جو کر رہے ہیں بالکل ماشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں. دوسرا جو صرف میرا ایک سوال ہے کہ ایک جو وہ پیٹر برا سے ایک آتا ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ادھر بھی آتا ہے تو وہ بڑی مشکل لگاتا ہے. ادھر اس نے جو 5 سوال کیے تھے نا, تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان میں شیعوں میں یہ ہے کہ یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں تحیل, مطلب جو ان کا ان کے مذہب میں ہے, تو امام حسین نے وہ کیوں نہیں کیا تقیہ؟ اگر وہ کرتے تو جان بچا جاتے. اور بھی سوال ہیں لیکن میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا. میری طرف سے السلام علیکم, اور آپ کو خداوند عالم آپ کو علم سے نوازے. بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب, اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی. ہم یہی چاہیں گے کہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی لوگوں کی باتیں ہمیں سنائیں, یوں سمجھ کے چلیے کہ سارا بیک گراؤنڈ کسی حد تک ہمیں بھی معلوم ہے. آپ سوال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پروگرام کا استفادہ ہو سکے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام عابدی صاحب. جناب پرویز صاحب فرمائیے. عابدی صاحب, جیسے اعجاز صاحب نے ابھی فرمایا ہے, میں نے یہی کہا تھا کہ اگر امام پاک تقیہ اگر کر لیتے تو کیا اپنی جان بچا لیتے, اور بعد میں وہ جو یزید کے ساتھ معاملہ کرنا تھا وہ باقی پبلک کے ساتھ لے کر سکتے تھے. وہاں پہ جو میں نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا, اور جو میں کہتا ہوں میں اپنے لفظ سے کبھی پیچھے ہٹتا بھی نہیں. چلیے آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. پرویز صاحب بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہر دن ایک ایک سوال لے کر آئیے گا تاکہ باقاعدہ ہم پروگرام کو جان دے سکیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے, کون میری بہن کہاں سے؟ میں مسز ایزی بات کر رہی ہوں لنکن سے. جی, میں نے سوال پوچھنا تھا. پہلا سوال یہ ہے کہ کربلا میں امام حسن کی کیا صرف ایک ہی اولاد تھی, حضرت قاسم علیہ السلام, کیا کہ ان کی اور دوسری اولاد نے مطلب کربلا میں شرکت نہیں کی تھی حضرت قاسم کے علاوہ؟ اور دوسرا میں نے ایک یہ تھی کہ مطلب آپ کے چینل پہ پروگرام آتا ہے فہم القرآن, وہ کافی عرصے سے مطلب چل رہا ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی پروگرام کی طرح صرف قرآن کی جو صورتیں ہیں صرف ان کے بارے میں تھوڑا سا مطلب سب صورتوں کے بارے میں تھوڑا بریفلی بتا دی جائے کہ یہ کیوں مطلب یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, مطلب کہ کیونکہ مطلب ٹھیک ہے, آپ کی تجویز ہم نے نوٹ کر لیا, لیکن چونکہ آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوتا تو ہم اس کو زیادہ سننا چاہتے. ٹھیک ہے, تجویز آپ کی صحیح ہے, ہم نے نوٹ کر لیا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام اصغر ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. اصغر جی, آپ میرا سوال جو ہے, آپ جو موضوع آج جس پہ بات کر رہے ہیں اسی کے بارے میں ہے. جی جی فرمائیے. جہاں پہ آیت تطہیر ہے وہاں پہ جو جن کو اہل بیت کہا گیا ہے وہاں پہ ان کی ساتھ میں طہارت کی بھی جو ہے نا گواہی دی ہے اللہ پاک نے. جی جو ہے نا, اب جب ہم آتے ہیں ادھر سورہ تحریم میں جو ہے نا, اور ازواج کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ 2 بیویاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے سورہ تحریم کے اندر اللہ پاک نے کہ ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب وہ جس کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہوں جو ہے نا, ان کی طہارت کیسے ثابت ہو سکتی ہے, اور جس کی طہارت ثابت نہ ہو وہ اہل بیت میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آپ اگر ٹی وی کے والیوم کو بند کر کے سنیں تو میرے بھائی بہتر ہوگا، جو بھی ہمارے بھائی ہیں یا بہن ہیں. جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا مولانا کہ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں آپ امت کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جی یہ دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اہل بیت کو نہیں فالو کرتے، تو ہم لوگ ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیتے کہ صحابہ کے بارے میں حضور پاک نے نہیں فرمایا ہوا کہ صحابہ کو فالو کرو. بہت شکریہ آپ کا. آپ اب صبر سے کام لیں، ایک ایک دن ایک ایک چیز ہم طے کریں گے. آج ہم بات کر رہے تھے فضائل جو اہل بیت اطہار کی، اس میں جناب امام حسین امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہیں. وہ اہل بیت اطہار جن کی طہارت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہی دی ہے. قرآن مجید کی آیت تطہیر ہم نے پڑھ کے سنا، اس کے اوپر گفتگو کی. پھر ہم نے آئے مباہلہ میں جو عصمت و طہارت اور عزت اسلام کے طور پر ان ہستیوں کو اللہ نے پیش کیا ہے، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا. اب باقی حدیثوں میں انشاءاللہ اہل بیت اطہار کا جو ذکر ہے وہ اتنا طویل ہے کہ ہم سال بھر صرف حدیثوں کو پڑھتے رہیں گے
تو ہمارے لیے سال کم پڑ جائے گا اور حدیثیں جو ہے وہ کم نہیں، وہ رہ جائیں گی اور تمام نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو بہترین اور مستند اور متواتر حدیثیں اس کو ضرور شامل کریں گے اگلے پروگراموں میں۔ لیکن اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ فضائل کو پہلے جانیں کہ کن ہستیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، تاکہ صلح کی جو کیفیت ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آئے اور قیام کی بھی کیفیت ہے وہ بھی سمجھ میں آئے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، احمد عباس اٹلی سے بول رہا ہوں جی۔ جناب احمد عباس صاحب اٹلی سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے، شکریہ صاحب اور تمام ٹیم کو شکریہ۔ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین، سلامت رکھے الہی آمین۔ ہمارے سر پہ اور پوری دنیا میں آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ ایک سوال ہے جی شارٹ کر دوں کیونکہ کافی کالر ہوتے ہیں۔ جی تو مولانا ایک سوال ہے میرا کہ جب خطبہ دیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جی یزید کے دربار میں، تو اس کے بعد کتنی دیر تک یزید کا دور رہا اور رہائی کب ہوئی؟ کیونکہ یہ دن ہی اب وہی چل رہے ہیں، تو یہ انفارمیشن کے لیے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ لیکن بات وہی ہے کہ موضوع سے متعلق ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے اہل سنت کے بھائی یا وہ لوگ آئیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی اپنا خیال پیش کریں، یا ان کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ بات سمجھ لیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہستیاں ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن میں آخری کالر کو شامل کروں گا، اس سے زیادہ کال نہیں لے سکوں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، حضرت مولانا عابدی صاحب قبلہ مخصوص ہیں سید عرض کر جناب فرمائیے مقصود قبلہ۔ آپ ہمیں فرماتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد ائمہ طاہرین کے متعلق۔ جی تو یہاں دو بھائی ہیں، جناب حسن اور جناب حسین۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جناب حسین ہوتے پہلے تو وہ بھی صلح کرتے، بے شک جناب حسن کربلا میں ہوتے تو وہ جنگ کرتے۔ کیا اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ معاویہ امیر شام کے راہ راست پر آنے کے کچھ چانسز تھے، اس لیے وہاں صلح ہوئی، اور یزید چونکہ حدیں پھلانگ گیا تھا اس لیے وہاں جنگ؟ نہیں، بات یہ نہیں تھی مقصود حسین سید صاحب، چونکہ اب موضوع سے ریلیٹڈ سوال ہے، میں جلدی اس کو دے دوں۔ بات یہ نہیں، میں اس سے زیادہ کال نہیں لے سکوں گا، معذرت کے ساتھ آپ سے بھی معذرت اور کنٹرول روم سے بھی معذرت کہ آپ ہمیں کال زیادہ نہ دیں۔ مجھے پتہ ہے کہ کالز کی جو ہے لگاتار ایک لائن ہے جو لگی ہوئی ہے۔ سید مقصود حسین سید صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ حجت تمام کرنے کے لیے آخری شرط کے توڑنے کا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے باہم انتظار کیا ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر نہ دیا جاتا، وہ موجود ہوتے، اور یزید جو شرط تھی آخری کہ یزید کو ہرگز معاویہ اپنی جگہ پر نہیں بٹھائے گا، وہ جو یزید اپنے لیے اپنی جگہ معاویہ اپنی جگہ یزید کو لانے والا تھا، یہ جو شرط اس نے جو توڑی ہے اور جو عہد شکنی کی ہے، اگر امام حسن مجتبیٰ زندہ ہوتے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حجت کے تمام ہونے پر معاویہ کے ساتھ جنگ کرتے، تو معاویہ اگر مر جاتا یزید ہوتا تو یزید کے ساتھ بھی امام حسن مجتبیٰ جنگ کرتے، کیونکہ اس نے ساری شرطوں کو پھاند کے، تمام وعدوں کو توڑ کے عہد شکنی کی انتہا کر دی، اور امام نے انتظار کیا تھا کہ وہ جو قرارداد صلح ہے اس کی آخری شق جب تک کہ اس کو بھی نہ توڑے، جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے، اس وقت تک برملا اس کے خلاف قیام نہ کیا جائے۔ یہ ایک دستور ہے وہ عظیم اسلام کے جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس دستور کے اندر جب آپ کسی کے ساتھ صلح کرتے ہیں تو جب تک کہ مکمل اس کی طرف سے صلح کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ صبر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو مقام ہے وہ الہی مقام ہے، نورانی مقام ہے، وہ اللہ کی جانب سے آپ حجت خدا بن کر آئے ہیں۔ اس لیے جو بات ہے معاویہ کے سدھرنے کی، ہرگز اس کی کوئی
وہ نہیں تھی، امید نہیں تھی، کیونکہ سب کو پتہ ہے، لیکن جو شرطیں تھیں ان شرطوں میں ایک شرط آخری رہ گئی تھی، اس شرط کو بھی توڑ دیا گیا اور اس کے خلاف معاویہ ابن ابو سفیان نے یزید کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ تو امام حسین زندہ تھے، امام حسن نہیں تھے، اس لیے امام حسین کھڑے ہو گئے۔ اگر امام حسن زندہ ہوتے وہ امام حسن کھڑے ہوتے اور مخالفت جو کرتے حقیقت میں یزید جیسے شخص کی نہیں کرتے، بلکہ اس کے باپ نے جو عہد شکنی کی ہے اس کے خلاف قیام ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی ہمیں ظاہری لگتا ہے کہ امام حسین کی جنگ یزید سے ہوئی ہے، حقیقت میں یزید ایک مہرہ ہے، ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز ہے۔ اس کے باپ نے جو عہد شکنی کی ہے اس ایک بات کی وجہ سے قیام کرنا امام حسین کے لیے ضروری ہو گیا، اور امام حسین قیام کرنے کے لیے اٹھے۔ تقیے کی جو بات ہے ہمارے بھائی پرویز نے کہیں اور بھی کیا، یہاں بھی انہوں نے کیا، اعجاز چوزی صاحب نے بھی اس کو پہلے نقل کیا تھا۔ اس کا مختصر جواب میں دے دوں کہ اصل میں تقیے کو آپ پڑھیے، سمجھیے، درک کیجئے، بعد میں اس طرح کے سوال کیجئے۔ تقیہ کہاں، کب، کس حالت میں کیا جاتا ہے، یہ ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ جیسے قیام کے لیے سسٹم ہے کہ کب قیام ہوگا، کس حالت میں ہوگا، کون اس کا ذمہ دار ہوگا اور کون اس مصلحت کو سمجھے گا کہ اب قیام کا وقت آیا ہے۔ اسی طرح تقیہ کا بھی پورا ایک سسٹم ہے۔ تقیہ کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقیہ یہ نہیں ہے کہ اپنی جان بچانا ہے، یہ بہت سارے موارد میں، عام حالات میں، عام لوگوں کے لیے ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مذہب چھپاؤ، یہ نہیں کہ اپنا دین بیچ دو، یہ نہیں کہ دین میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو دیکھ کر کے برداشت کر لو۔ یہاں قیام ہے، تقیہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا ہے میرے بھائی پرویز کہ اما ترون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ان الحق لا یؤتن بہ، حق کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے، باطل کو جو ہے نا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور بدعتیں سنت بن رہی ہیں، سنتیں بدعت بن رہی ہیں، حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا ہے، دین کے چہرے کو بگاڑ دیا جا رہا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اب بھی دین کا جو رکھوالا ہے وہ خاموش بیٹھا رہے؟ نہیں، اب جو وقت ہے قیام کا وقت ہے، تقیہ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تقیہ ہوتا ہے وہاں دین اپنی حالت پر ہوتا ہے، کسی کی ایک مشکل ہوتی ہے، ذاتی کوئی دباؤ ہوتا ہے، اس پرسنل پریشر میں آ کے وہ اگر جان بچانے کے لیے فرض کرے اپنے عقیدے کو چھپاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ، جو کہ حضرت عمار نے کیا۔ اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ نے بھی کیوں نہیں تقیہ کیا، تو وہ حضرت عمار اور حضرت سمیہ اور حضرت یاسر جو ان کے والد ہیں، ان کا وہ زمانہ الگ تھا، ان کی حالت الگ تھی، ان کی ریکوائرمنٹس الگ تھیں، لیکن رسول اللہ کو جب پاور ملی ہے وہ بیٹھے ہوئے تقیہ نہیں کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ وہی تو رسول اسلام تھے جو 40 سال تک بت پرستی دیکھتے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور بت پرستوں کو بت پرستی سے نہیں روکتے تھے۔ اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں۔ مصلحت کو سمجھو، کہاں پر اٹھنا ہے، کہاں پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے فہم و ادراک کی باتیں ہیں، شعور کی باتیں ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھو، اہل بیت اطہار کی سیرت کو سامنے رکھو، تو یہ باتیں بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگیں گی۔ جو اس سے دور رہتے ہیں وہ بیچارے کیا سمجھیں کہ تقیہ کیا ہے اور قیام کیا ہے۔ میرا وقت تمام ہوا، باقی جو سوال ہیں وہ انشاءاللہ میں نے نوٹ کیے ہیں، اگلے پروگرام میں ہم شامل کر لیں گے۔ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، کل ٹھیک 7 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور میں نے عرض کیا کہ ہم پہلے فضائل کو ان دو عظیم ہستیوں کے قرآن سے، پھر اہل بیت اطہار اور رسول اسلام کی احادیث سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ المستعان ہم صلح کی حالت کو سمجھیں گے اور قیام امام حسین علیہ السلام کو بھی درک کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔